ناظرین، اکثر ہم ایک اصطلاح جو ہے وہ ملکوں کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں کہ بنانا ریپبلک. تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید کسی یہ کنٹری کا نام ہوگا، کوئی کسی کنٹری کا نام ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. اصل میں بنانا ریپبلک ایسے ممالک کو کہا جاتا ہے جن میں سیاسی عدم استحکام، وہاں یا ڈکٹیٹرشپ ہو، اور اس کی وہاں کی جو معیشت جو ہے وہ یا تو جو ہے وہ بیرونی امداد کے اوپر ہو، اور وہاں سیاسی طور پہ افراتفری ہو، اور جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ حکمران اپنے مرضی کی جو ہے وہ چیزوں اپنی مرضی سے وہ وہاں گورنمنٹ چلاتے ہوں، عوام کی جو رائے کا بالکل خیال نہیں کرتے ہو. تو عموماً جو ہے وہ ایسے ممالک کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے. ایکچولی بنانا ریپبلک کا وجود دنیا کے کسی بھی نقشے پر نہیں ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ 1870 میں ایک جیمز ڈی لارنس جو ہے وہ وہاں جمیکا، امریکہ کے پاس ایک جزیرہ ہے. اس زمانے میں وہاں بالکل ایسی حکومتیں ہوتی تھیں جن کا ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا سوائے اپنے ذاتی مفادات کے علاوہ. اور وہاں پر جو ہے وہ سورس آف انکم جو گورنمنٹ کی جو ہوتی تھی وہاں کچھ بھی نہیں ہوتی سوائے ایک کمیڈیٹی ہوتی تھی بنانا. وہ اس کو ایکسپورٹ کرتے تھے اور اس سے اپنے جو ہے اخراجات پورے کرتے تھے. تو یہ شخص نے جو ہے وہ یہاں سے بنانا پرچیز کیا، اور پھر جو ہے امریکہ کی ریاست جو ہے ہیوسٹن میں جا کر اس کو سیل کر دیا. تو پھر یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. تو اب کیونکہ ان کی جو جمیکا جو اسٹیٹ تھی اس کا ایکسپورٹ کا جو کمیڈیٹی تھی یا ایکسپورٹ کا جو آئٹم تھا وہ ایک ہی چیز تھی، وہ بنانا تھی. تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ مشہور ہو گیا کہ یہ جو ہے اسٹیٹ جو ہے بنانا ریپبلک ہے. ایکچولی بعد میں جو ہے وہ ایسے کنٹریز، کیونکہ وہ جو اسٹیٹ تھی اس میں وہاں کے معاشی حالات خراب تھے، وہاں کے سیاسی حالات خراب تھے، وہاں جو ہے وہ جو پولیٹیکل ان اسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ سارے معاملات بگڑے ہوئے تھے. تو عموماً ایسے کنٹریز کو جو ہے وہ ٹرمینالوجی میں جو ہے وہ ایک اصطلاح بن گئی کہ یہ کنٹری جو ہے وہ بنانا ریپبلک ہے. اور ایکچولی جو ہے وہ اگر ہم تلاش کریں تو اس طریقے کا کوئی ملک جو ہے وہ اس نام سے جو ہے وہ دنیا کے کسی نقشے میں نہیں ہے. اب جب کسی ملک کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، سیاسی عدم استحکام، معاشی جو ہے وہ معاشی عدم استحکام، سیاسی استحکام سے جڑا ہوا معاشی عدم استحکام ہے، اور اس کے بعد میں پولیٹیکل بے چینی ہے، عوام کی رائے کو احترام نہیں دیا جاتا. تو ایسے ملک کو جو ہے وہ عموماً جو بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے. اب پاکستان بھی جو ہے وہ آلموسٹ تقریباً یہ تمام چیزیں پاکستان پہ بھی لاگو ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ہم تقریباً جو ہے وہ گزشتہ پچھلے 50 سال سے کہہ سکتے ہیں، یا بلکہ اگر ہم کہیں کہ پچھلے 75 سالوں سے ہمیشہ سے عدم استحکام رہا سیاسی، اور پھر جو ہے وہ معاشی جو ہے وہ شروع سے جو ہے ہم معاشی مسائل رہے یہاں پر. اور پھر جو ہے وہ حکمران جو ہے وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ حکومت اپنی مرضی سے حکومت چلاتے تھے، عوام کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے تھے، نہ کرتے ہیں ابھی بھی. تو پاکستان کو بھی عموماً جو ہے وہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں جو ہے عموماً جو ہے وہ پاکستان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بنانا ریپبلک ہے. لیکن ایکچولی جو ہے یہ پاکستان پہ کم از کم لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کے جو بھی حالات ہیں سارے مصنوعی آرٹیفیشل ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور اگر نیک نیتی ہو تو پاکستان کے حالات جو ہے وہ درست ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایسے ممالک اس دنیا میں موجود ہیں جن میں یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی، 3-4 چیزوں کی وجہ سے یہ ممالک جو ہیں وہ ان کو ایک اصطلاح ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہی بنانا ریپبلک، جس کے مثلاً جو ہے وہ بنگلہ دیش جو ہے اس میں آتا ہے. یہ کیونکہ لسٹ پرانی ہے، زیادہ آج سے 4-5 سال پرانی ہی ایک لسٹ اویلیبل تھی تو وہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ بوٹسوانا، برازیل، چلی، کوسٹا ریکا، کیوبا، گھانا، گوئٹے مالے، ہیٹیز، ہنڈراس، لاؤس،
نکاراگوا، نائجیریا، زمبابوے وغیرہ. یہ ممالک کیونکہ یہاں پر ہمیشہ سے ان ممالک میں بھی ہمیشہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، معاشی طور پہ یہ کنٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ویک رہے. جہاں جن ممالک میں سیاسی عدم استحکامہ ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ معاشی جو ہے مسائل ہوں گے. معاشی مسائل ہوں گے تو اس کے اثرات عوام پہ بھی پڑیں گے، تو عوام میں بھی جو ہے وہ بے چینی ہوگی. تو ایسے ممالک کو، ان ممالک کو جو ہے بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے. اس کی فزیکلی کوئی ایسا کنٹری اس نام سے کوئی کنٹری موجود نہیں ہے.